السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایرانی صدر مسعود نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری عدم استحکام کی بنیادی وجہ صہیونی حکومت ہے، جو امریکی حمایت کے تحت فلسطین اور لبنان میں مظلوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صہیونی حکومت عوام کے قتل عام اور نسل کشی کا سلسلہ روک دے تو خطے میں کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ امریکہ کو صہیونی حکومت کی حمایت کا سلسلہ ترک کرنا چاہیے۔ اگر صہیونی حکومت اپنے جارحانہ حملے روک دے تو انصار اللہ، حماس اور حزب اللہ جیسی مقاومتی تنظیمیں بھی اپنی کارروائیاں روک دیں گی۔ انہوں نے امریکہ اور یورپی یونین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور یورپی یونین دنیا میں انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں، لیکن عملی طور پر فلسطین اور لبنان میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں بے گناہ لوگوں کے قتل عام پر مکمل خاموش ہیں۔ ایران کے صدر نے اسلامی ممالک سے اپیل کی کہ مشرق و سطح میں صہیونی حکومت کی بدمعاشی کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ حماس نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی لبنان کے الباس کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں ہمارے لبنان میں سرگرم لیڈروں میں شامل فتح شریف ابو العالمین جاں بحق ہو گئے۔ حماس نے ٹیلی گرام پر اپنی پوسٹ میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔ پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابو الامین کے علاوہ اس حملے میں ان کی اہلیہ امیہ ابراہیم، عبدالحمید صاحبزادہ امین اور صاحبزادی وفا بھی جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے شام اور لبنان کی درمیانی سرحدی چوکی جدید یبوس پر بھی حملہ کیا۔ مقامی ذرائع سے موصول ہوئی معلومات کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے شامی دارالحکومت دمشق کے جنوب میں سرحدی چوکی کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہے اور ایمبولنس جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئی۔ نشانہ بنائی گئی سرحدی چوکی شمال مشرقی لبنان کے شام کے دارالحکومت دمشق سے ملاتی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کے مختلف علاقوں میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بیروت کے شہری علاقے میں رہائشی عمارت کو بھی فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کی وادی بقا اور عین الدلب سمیت دیگر علاقوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 105 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے حزب اللہ کے 120 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر بھی بڑا فضائی حملہ کیا گیا جس میں 4 یمنی ہلاک اور 29 زخمی ہو گئے۔ حوثیوں کے المسرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی حملے میں ابتدائی معلومات کے مطابق ایک پورٹ ورکر اور 3 انجینئر سمیت کم از کم 4 افراد شہید اور 33 زخمی ہو گئے، جبکہ ایمبولنس اور ریسکیو ٹیمیں دیگر لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ہم درجنوں طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں بشمول پاور اسٹیبلشمنٹ اور بندرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ دراصل غازہ پر بھی اسرائیلی بربریت میں کمی نہ آ سکی، جہاں اسرائیل کے غازہ پر حملوں میں مزید 28 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے بھاری جنگی ہتھیاروں اور گاڑیوں کے ہمراہ لبنان کی سرحد کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے، جس سے لبنان پر زمینی حملے کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ واضح کہ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کو اسرائیلی فوج نے 27 سپٹمبر کو بیروت پر ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا تھا۔ لبنانی حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا ہے کہ ان کی جماعت جلد از جلد حسن نصر اللہ کی جگہ نئے سیکریٹری جنرل کا انتخاب کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ اسرائیلی زمینی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی نواز گروپ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور پہلے سے موجود منصوبوں کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حزب اللہ کے پاس پوری تیاری اور افراز قوت کی صلاحیت ہے، وہ اسرائیل کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ کی طویل اور درمیانی فاصلوں تک مار کرنے والے ہتھیاروں کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فوجی کشیدگی کے آغاز کے بعد پہلی بار پیر کی صبح اسرائیل نے بیروت کے قلب میں حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے پاپولر فرنٹ برائے آزادی فلسطین کے 3 ارکان کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح حزب اللہ کی اتحادی اور ایرانی نواز حماس نے اعلان کیا ہے کہ لبنان میں اس کا رہنما پیر کو جنوبی لبنان میں ایک حملے میں مارا گیا۔ سپٹمبر کے وسط میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان تازہ ترین فوجی کشیدگی کے آغاز کے بعد سے مقامی حکام کے مطابق مجموعی طور پر لبنان میں 1000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل کے قتل کے بعد ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دشمنوں کو جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے انہیں ختم کر دے گا۔ پیر کی دوپہر ایک ٹیلی ویژن تقریر میں حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے زور دیا کہ پارٹی اسرائیل کا مقابلہ جاری رکھے گی، غازہ کی اعانت کرے گی اور قتل و غارت گری کا جواب دے گی۔ نصر اللہ کے قتل کے بعد حزب اللہ کے پہلے تبصرے میں نعیم قاسم نے المنار ٹی وی پر نشر ہوئے ایک ریکارڈ شدہ تقریر میں زور دیا کہ حزب اللہ غازہ اور فلسطین کی حمایت میں اسرائیلی دشمن کا مقابلہ جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورتحال کا سامنا کریں گے اور اگر اسرائیل زمینی جنگ شروع کرتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ ہم ملک کے جنوب میں واقع دریائے لیتانی کے جنوب میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔
وزیراعظم میقاتی نے دارالحکومت بیروت میں اسمبلی اسپیکر نبیہ بری سے ملاقات کے بعد منعقدہ پریس کانفرنس میں اقوام متحدہ کے 2006 میں کیے گئے 1701 نمبر فیصلے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے فیصلے نمبر 1701 کے اطلاق اور فائر بندی کے بعد بھی اقوام متحدہ لبنان امن فورس یونیفل کے ساتھ مربوط شکل میں فرائض کی ادائیگی کے لیے فوج کو دریائے لیتانی کے جنوب میں بھیجنے پر تیار ہیں۔ لبنان کے اسمبلی اسپیکر بری نے وزیر اعظم میقاتی کے ساتھ ملاقات کے بعد لبنان افواج کے سربراہ جوزف اون کے ساتھ ملاقات کی۔ واضح کہ اسرائیل لبنان پر بھاری حملے کر رہا ہے اور فائر بندی کے لیے حزب اللہ کے دریائے لیتانی کے شمال کی طرف پس قدمی کرنے اور اسلحہ پھینکنے کی شرط لگا رہا ہے۔ حزب اللہ نے تحریکی انتظامی کونسل کے نئے سربراہ سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ حزب اللہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد ہاشم سیف الدین کو تحریکی انتظامی کونسل کا سربراہ منتخب کیے جانے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد بعض ذرائع ابلاغ میں تحریک کے سیکریٹری جنرل عہدے سے متعلق شائع ہوئی خبروں کو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حسن نصر اللہ کے بعد حزب اللہ کی قیادت سے متعلق ادارتی مراحل کے بارے میں بعض نشریاتی اداروں میں پھیلی خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیان میں اپیل کی گئی ہے کہ حزب اللہ قیادت اس موضوع پر کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور جب تک قیادت کی طرف سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا جاتا اس موضوع سے متعلق شائع ہوئی خبروں پر اعتبار نہ کیا جائے۔ واضح کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ 27 سپٹمبر کو لبنان کے دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فوجی کے فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی امور دفاع پینٹاگون نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹ رائڈرز نے تحریری بیان میں بتایا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ آخر ہفتہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا قریبی جائزہ لیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ آسٹن اور ان کی ٹیم خطے میں امریکی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور اسرائیل کی جارحانہ سرگرمیوں کو رکوانے کے لیے سفارتی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پینٹاگون کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں قابل ذکر تعداد میں ہماری فوج متعین ہے جو کہ دفاعی اعتبار سے ہر مشکل اور کٹھن وقت میں اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کے لیے تیار ہے۔ آئندہ چند دنوں میں ہم اپنی فضائی طاقت کی قابلیتوں کو بھی بڑھائیں گے۔ بیروت پر 27 سپٹمبر کو ہوئے اسرائیلی حملے میں حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کی ہلاکت کے بعد بیروت کے امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی تلقین کرتے ہوئے ایک ہنگامی ڈسک قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے ایک سینئر سیاستدان نے تجویز پیش کی ہے کہ برطانیہ کے تمام ایئرپورٹس اور داخلی راستوں پر یہودیوں کا مقدس نشان اسٹار آف ڈیوڈ لگا دیا جائے۔ عرب نیوز کے مطابق رابرٹ جینر جو کہ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے امیدوار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ اپنا سفارت خانہ بھی تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دے۔ رابرٹ جینر کا کہنا تھا کہ برطانیہ کا اقدام یہ ظاہر کرے گا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ کنزرویٹو سیاستدان کا مزید کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی برطانیہ میں پاسپورٹ حاصل کر کے معمول کے طریقہ کار کے مطابق داخل ہوں بلکہ وہ ای گیٹس کے ذریعے آئیں۔ رابرٹ جو کہ سابق وزیر اعظم رشی سنک کی جگہ کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کے مضبوط امیدوار ہیں انہوں نے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے استقبالیہ میں سیاہ رنگ کی ہوڈی یعنی جیکٹ پہن کر شرکت کی جس پر لکھا ہوا تھا کہ حماس دہشت گرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک اسرائیلیوں اور یہودیوں کو خوش آمدید کہنے والے ممالک میں سب سے آگے ہو۔ بطور وزیر امیگریشن میں نے بھرپور کوشش کی کہ ہر اسرائیلی ہمارے ملک میں ای گیٹ کے ذریعے اور آسانی سے داخل ہو اور ہمارے ملک کے ہر ایئرپورٹ اور داخلی پوائنٹس پر ستارہ داؤدی لگا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کے دوست اور اتحادی ہیں اور اسرائیلیوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ سرکاری خبررساں NCSP کے مطابق اس امداد کا مقصد غزہ اور اس کے ارد گرد و نواح میں انسانی صورتحال سے نمٹنے کے ساتھ اسرائیلی قبضے میں اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزیوں کے باعث ہو رہے مصائب کو کم کرنا ہے۔ یہ سپورٹ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی فلسطینی عوام کے لیے ہمدردی اور فلسطینی ریاست کو ہر قسم کی مدد اور سپورٹ فراہم کرنے کے عزم کا نتیجہ ہے۔ مملکت نے سعودی قیادت کی جانب سے جنگ بندی، شہریوں کے تحفظ اور فلسطینی عوام کو مزید انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر زور دیا۔ سعودی قیادت مسئلہ فلسطین کا ایک ایسا منصفانہ اور جامع حل تلاش کرنے کے خواہاں ہیں جو فلسطینی عوام کو ان کے تمام جائز حقوق کے حصول کے ساتھ ایک آزاد ریاست قائم کرنے کے قابل بنائے جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ سعودی عرب نے فلسطینی کاز کے لیے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا جو اب بھی اولین ترجیح ہے۔ بحران کے آغاز کے بعد سے مملکت نے غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ یہ امداد اس جاری مدد کا حصہ ہے جو مملکت نے گزشتہ سالوں کے دوران فلسطینی عوام کو انسانی اور ترقیاتی مقاصد کے لیے فراہم کی۔ فلسطین کے لیے فراہم کی جانے والی کل امداد $5.5 ارب سے تجاوز کر گئی ہے جو فلسطینی عوام کی مدد کے لیے سعودی عرب کے دیرینہ عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
فلسطین میں غیر مستقل سعودی سفیر اور بیت المقدس میں قونصل جنرل نائف بن بندر السدیری نے سعودی سفارت خانے میں غزہ کے لیے مقرر کردہ ماہانہ مالی امداد کی رقم فلسطینی وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصطفیٰ کے حوالے کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قبل ازیں سعودی قیادت نے غزہ میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ امداد کا مقصد غزہ میں انسانی صورتحال سے نمٹنے اور شہریوں پر جنگ کے باعث ہو رہے مشکلات کو کم کرنا ہے۔ اس موقع پر فلسطینی وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصطفیٰ نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے جائز حقوق اور مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے وہ قابل قدر ہیں۔ سعودی قیادت نے لبنان کے حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لبنان کے خود مختار اور علاقائی سالمیت پر زور دیا۔ سعودی قیادت نے لبنانی عوام کو فوری میڈیکل اور ریلیف ایڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی تاکہ مشکل حالات میں ان کی مدد کی جا سکے۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ سے جاری بیان میں سعودی عرب نے لبنانی عوام کے لیے اپنی سپورٹ کا اعادہ کیا اور ان پر پڑ رہے انسانی اثرات کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بیان میں سعودی عرب نے خطے میں مزید تنازعات اور سانحات کو روکنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے 2 سے 5 اکتوبر تک ملک کے مختلف شہروں میں عدلیہ کے حق میں احتجاج کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج پیر کو جاری ہوئے بیان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ 2 اکتوبر کو میان والی، فیصل آباد اور بہاولپور اور 5 اکتوبر کو لاہور، مینار پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے پیغام دیا کہ وہ 4 اکتوبر جمعے کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کریں۔ علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد کی جانب مارچ کیا اور صوبے کے عوام کو جگا دیا۔ انہوں نے درست کہا، اب انقلاب آئے گا، میرا موقف بھی عوام تک پہنچایا۔ عمران خان کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ ہم عدلیہ کا دفاع کریں گے اور اپنی آزادی کی جدوجہد کریں گے۔